نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم اہدنا واہد بنا واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ ہمیں ہدایت دیجیے اور ہمیں ہدایت کا ذریعہ بنائیے اور ہمیں پرہیزگاروں کا سردار بنائیے، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 13۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم سنا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا قصہ حق کے ساتھ، یعنی یہ واقعہ اور قصہ جیسے وقوع پذیر ہوا تھا بالکل ویسے ہی ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، وہ چند نوجوان تھے جو ایمان لائے اپنے رب پر اور ہم نے خوب بڑھایا تھا انہیں ہدایت میں۔ یہاں سے اصحاب الکہف کے واقعے کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ نوجوان اپنی مشرک قوم کے برعکس یعنی ان کے خلاف اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے تھے، اور اللہ نے انہیں ان کے عقیدے میں ایسی پختگی دی تھی، یعنی ان کو ہدایت پر خوب استقامت عطا فرمائی تھی کہ انہوں نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ کر ہجرت کی راہ اختیار کر لی اور تمام دنیاوی آرام اور آسائش سے منہ موڑ کر غار میں رہنا گوارا کیا۔ حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں انہم فتیۃ، یعنی کہ کچھ نوجوان کا یہاں پر ذکر ہے، تو بوڑھوں کے مقابلے میں نوجوان حق کو جلد قبول کر لیتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ قریش کے اکثر بوڑھے اپنے کفر پہ جمے رہے اور ان میں سے بہت سے کم لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اور وزدناہم ھدی، اس کے معنی یہ ہے کہ انسان کے ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی رہتی ہے، اسی لیے ہم ہر نماز کے ہر رکعت میں ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ آیت نمبر 14۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا، اور ہم نے مضبوط کر دیا ان کے دلوں کو جب وہ بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے۔ فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا، تو انہوں نے کہا کہ ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم ہرگز نہیں پکاریں گے اس کے سوا کسی اور معبود کو، اگر ایسا ہوا تو تب ہم بہت غلط بات کریں گے۔ اکثر مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ نوجوان سرداران قوم کے بیٹے تھے۔ ایک دن بتوں کی پوجا کے لیے اپنے گھر والوں کے ساتھ نکلے، لیکن ان کی فطرت سلیم نے بت پرستی سے انکار کر دیا اور ایک اللہ کی عبادت کے عقیدے پر اکٹھا کر دیا۔ جب بادشاہ وقت کو ان کی خبر ہوئی تو انہوں نے اپنے دربار میں بلایا اور بتوں کی پرستی سے انکار کا سبب پوچھا، تو اللہ نے انہیں دین پر اتنی استقامت عطا کی اور بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس بات کا اعلان انہوں نے کیا کہ ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، اسی لیے کسی حال میں بھی ہم اس کے علاوہ کسی اور کو اپنا معبود نہیں مانیں گے۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو اس سے بڑھ کر جھوٹ، بہتان اور اللہ پر افطرا پردازی اور کوئی نہیں ہوگی۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے دربار میں ڈٹ کر حق بات کہی تھی، ویسے ہی نوجوانوں نے بھی علی اعلان کہا کہ ہم رب کائنات کو چھوڑ کر کسی دیوی یا دیوتا کو اپنا رب نہیں مانتے ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے دل کو مضبوط کرنا تھا، یعنی دین پر استقامت عطا فرمانا تھا۔ آیت نمبر 15۔ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ اتَّخَذُوا من دونه آلهة
ہماری اس قوم نے بنا لیے ہیں اس کے سوا دوسرے معبود۔ لولا یأتون علیہم بسلطان بین، تو کیوں نہیں پیش کرتے وہ اس کے بارے میں کوئی واضح دلیل، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ کوئی دلیل یا سند اپنے اس دعوے کے ساتھ کیوں نہیں پیش کرتے۔ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، تو اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پہ جھوٹ باندھا۔ ان نوجوانوں نے اپنی تقریر بادشاہ کے دربار میں جاری کرتے ہوئے کہا کہ ہماری قوم نے اللہ کے علاوہ دوسرے بہت سے معبود بنا لیے ہیں جن کی وہ پوجا کرتے ہیں۔ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا یہ عمل صحیح ہے تو انہیں اپنے اس دعوے کو سچ ثابت کرنے کے لیے واضح اور صحیح دلیل پیش کرنی چاہیے، اس لیے کہ دین بغیر کسی دلیل اور کسی حقائق کے ثابت نہیں ہوتا۔ پھر خود ہی مشرکوں کے دعوے کی تردید کرتے ہوئے کہا، واقعہ یہ ہے کہ غیروں کو اللہ کا شریک بنانا تو اللہ پر جھوٹ باندھنا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور جو اللہ پہ افترا پردازی کرے گا اس سے بڑھ کر ظالم کوئی نہیں ہوگا۔ شاہی دربار میں اس تند و تیز تقریر کے بعد جب انہیں چند دن کی مہلت کے ساتھ اپنا دین چھوڑنے یا موت کا سامنا کرنے کے بارے میں فیصلہ کرنے کا اختیار دے دیا گیا تو وہ پھر آپس میں مشورہ کرنے لگے، اور انہوں نے جو مشورہ کیا وہ آیت نمبر 16 میں موجود ہے۔ آیت نمبر 16، وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا، اور اب جب کہ تم نے خود ان لوگوں سے اور جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں ان سے علیحدگی اختیار کر لی ہے، تو اب کسی غار میں پناہ لے لو، تمہارا رب پھیلا دے گا تمہارے لیے اپنی رحمت، اور تمہارے معاملے میں تمہارے لیے سہولت کا سامان پیدا فرما دے گا۔ ان نوجوانوں نے بادشاہ دقیانوس کے سامنے جو تقریر کی اور اسے بھی دین کی دعوت دی، تو اس نے دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور جیسے کہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ یہ سرداروں کے لڑکے تھے تو ان کی زینت اور جو ان کا لباس تھے اتروا لیے، اور دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ بتوں کی عبادت کے بارے میں وہ اپنے موقف کی نظر ثانی کریں۔ انہوں نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے وہ وہاں سے بھاگ نکلے اور آپس میں مشورہ کیا، کیونکہ ہم لوگوں نے بت پرستوں اور ان کے جھوٹے معبودوں سے اعلان برات کر دیا ہے، یعنی ہم نے ان کو چھوڑ دیا ہے، اور دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے اپنا وطن چھوڑ دیا ہے، اس لیے ہمارے لیے مناسب یہی ہے کہ ہم کسی غار میں چھپ جائیں تاکہ ہم پکڑے نہ جائیں، اور ہمیں یقین ہے کہ ہمارا رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اور وہ اپنی رحمتوں کے سائے تلے ہمیں ڈھانک لے گا، ہمارے کھانے پینے کا انتظام کرے گا اور دشمنوں سے نجات دے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، ان کے دشمن ہزار کوشش کے باوجود بھی ان کا سراغ نہ لگا سکے، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر لمبی نیند طاری کر دی، اور اللہ نے ان کے لیے جس غار کو چنا وہ عجیب و غریب غار تھا، جس کی تفصیل آئندہ آیات میں آ رہی ہے۔ اس سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ کسی جگہ پہ رہ کر انسان کا دین ایمان خطرے میں ہو تو اسے وہاں سے نکل جانا چاہیے، کیونکہ زمین وسیع ہے، اور ایسی جگہ تلاش کرنی چاہیے جہاں اللہ کی عبادت کر سکے، اور اس جگہ پر نہ رہے جہاں اس کے لیے فتنہ ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر دور میں لوگوں نے دین کی خاطر اپنا گھر بار، رشتہ دار، اموال اور اولاد سب چھوڑ دیے۔ اسی طرح فتنوں سے بچنے کے لیے بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ زمانہ قریب ہے جب مسلمانوں کا بہترین مال بکریاں ہوں گی، جن کو لے کر وہ پہاڑوں کی چوٹیوں اور بارش کے مقامات کی طرف نکل جائیں گے، اور وہ فتنوں سے راہ فرار اختیار کر کے اپنے دین کو بچا لے گا، یعنی ایسی جگہوں پر رہنے کے بجائے جہاں پر اس کے لیے دین پر عمل کرنا مشکل ہے،
اس جگہ کو چھوڑ کر وہاں سے چلا جائے جہاں اس کے لیے سہولت ہوگی، کیونکہ آخرت میں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ دنیا میں کتنی کمائی کی، بلکہ یہ پوچھا جائے گا کہ دین کتنا بچایا۔ سبحان اللہ۔ آیت نمبر 17۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، اور تم سورج کو دیکھتے کہ وہ طلوع ہوتا تو ان کی غار سے داہنی طرف ہٹ جاتا۔ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، اور جب وہ غروب ہوتا تو ان سے بچ کر بائیں جانب ہو جاتا۔ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، اور وہ اس کی کھلی جگہ میں لیٹے ہوئے تھے، یعنی غار اندر سے کافی کشادہ تھی اور اصحاب الکہف اس کے اندر کھلی جگہ میں سوئے ہوئے تھے۔ ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، جسے اللہ ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے تو اس کے لیے تم نہیں پاؤ گے کوئی مددگار راہ پر لانے والا۔ یہ آیت کریمہ بتاتی ہے کہ دھوپ صبح و شام ان کے غار میں داخل تو ہوتی تھی لیکن ان کے جسموں پر نہیں پڑتی تھی، اس لیے کہ اس کا دروازہ بائیں جانب کھلتا تھا، جب کہ سورج اوپر چڑھتا تھا تو دھوپ دائیں جانب ہوتی تھی اور غروب کے وقت بائیں طرف ہوتی تھی، اور ان کے جسم غار کے کشادہ حصے میں سورج کی شعاؤں سے محفوظ تھے۔ ان نوجوانوں پر سورج کی جو روشنی ہے وہ ڈائریکٹ نہ پڑنا ایک اللہ کی طرف سے یہ معجزہ تھا، یہ اس کی کرامت تھی کہ غار میں ہوا اور دھوپ تو پہنچتی تھی لیکن دھوپ ان کے جسموں میں نہیں پڑتی تھی تاکہ دھوپ کی گرمی ان کے جسموں کو جلا نہ دے۔ الغرض اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں اس غار میں پناہ دے کر ان کے دشمنوں سے بھی بچایا، ان کے جسموں اور رنگوں کو بھی سردی یا گرمی سے متاثر نہیں ہونے دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا۔ اور یقیناً ان نوجوانوں کو سردی، گرمی اور دھوپ کی تپش سے بچائے رکھنا اور ان کے جسموں کو محفوظ رکھنا یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانیوں میں سے ہے۔ لیکن یہ اور اس طرح کی دیگر نشانیوں سے ہدایت وہی حاصل کرتا ہے جسے اللہ توفیق دیتا ہے، اور جسے اللہ گمراہ کر دینا چاہے تو اس کا کوئی یار اور مددگار نہیں ہوتا جو اسے سیدھے راستے پر لے آئے، اور ہدایت اس کو نہیں ملتی جو خود ہدایت لینا نہیں چاہتا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی جگہ پر ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کی جو نشانیاں ہیں اس پہ غور و فکر کرو، اس پہ تدبر کرو۔ الحمدللہ، یہاں اس رکوع کا اختتام ہوا۔ بارک اللہ لی و لکم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔